ارشاد ہوا کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا میں اللہ تمہارا ولی ہوں تو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ جب کہا میرا رسول تمہارا ولی ہے تو ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے، اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی، لیکن آیت نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، کہا اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، تو ہم نے محمد کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کر دیا۔ لیکن کل میں نے کہا اعتراض کرنے والے تو بہت ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، انہیں اعتراض کرنے کا حق ہے اور ہمیں جواب دینے کا حق ہے، لیکن اگر یہ ماحول بنا دیا جائے کہ ہم اعتراض کریں اور آپ لوگ جواب نہ دیں، اور اگر جواب دیں تو پھر توہین صحابہ کا پرچہ کٹ جائے، ہاں تو پھر تو اعتراض کرنے پر بھی توہین ہونی چاہیے، جواب دینے پر بھی توہین ہونی چاہیے۔ اب اعتراض کرنے والے، کل میں نے ایک اعتراض کا آپ کو جواب دیا کہ کہا کہ آپ کے مولا کی نماز تو ایسی ہے کہ آپ اپنی ہی مجالس میں پڑھتے ہیں کہ علی کو کسی جنگ میں تیر لگا اور اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پاؤں سے تیر کو نکالیں یا نہ نکالیں؟ نبی نے فرمایا ابھی مت نکالنا، جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا۔ اور اصحاب بھی فرماتے ہیں کہ جب علی مصلی پر کھڑے ہوئے ہم نے تیر کو نکالا تو مولا امیر المومنین کو پتہ نہ چلا کہ تیر نکل رہا ہے یا نکل نہیں رہا۔ جس مولا کی نماز ایسی ہو کہ جسے تیر کے نکلنے کا پتہ نہ چلے، جسے درد کا پتہ نہ چلے، اس علی نے سائل کی آواز کو کیسے سن لیا؟ تو ہم نے جواب دیا کہ سائل نے خدا سے مانگا تھا اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں رہتے ہیں آواز کو سن لیا، خیرات کو عطا کر دیا۔ لیکن دوسرا اعتراض میں انہوں نے کیا کہ بھائی جو پہلے والی فضیلت ہے وہ فضیلت تھوڑی ہمیں ان لوجیکل لگتی ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ اگر ہماری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تو ہمیں نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، اگر ہم بیمار ہوں تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، اور آپ اتنی فضیلت کو بڑھا دیں، غلو کر دیں کہ مولا کے پاؤں سے تیر نکلا اور علی کو پتہ تک نہ چلا۔ اگر مسلمان قرآن پڑھتا تو کبھی بھی مفسر قرآن پر اعتراض نہ کرتا۔ اگر مسلمان قرآن پڑھتا، محمد علی مرزا کا جملہ ہے نا کہ قرآن پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے انہوں نے پڑھنا اور ہے، صرف اس قرآن کو اپنے پاس رکھنا اور ہے۔ اگر قرآن پڑھی ہوتی تو کبھی بھی یہ امیر المؤمنین کی فضیلت پر اعتراض نہ کرتے۔ آؤ اے مسلمان، میں تجھے بتاتا ہوں، قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ ذرا سورہ یوسف کو اٹھا، قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے، نام بھی 12 کا ہے، فضیلت بھی اس میں 12 کی لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا مصر کی کافرہ عورتوں نے جب جناب زلیخا پر اعتراض کیا، اے زلیخا تم اتنے بڑے مقام والی لیکن تو کس پہ عاشق ہو گئی؟ اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی۔ جناب زلیخا نے کہا اے مجھ پر اعتراض کرنے والیو، ابھی تک تم نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا ایسا کیا ہے حسن یوسف میں؟ آؤ میں تجھے بلاتی ہوں۔ دربار میں بلایا گیا، قرآن کی آیتیں کہتی ہیں ان ساری کافرہ عورتوں کو بٹھا دیا گیا، میرے لفظوں پہ زور دے رہا ہوں، کافرہ عورتوں کو بٹھا دیا گیا۔ مومنائیں نہیں تھیں، کافرائیں تھیں، اللہ کے نبی کو نہ جانتی تھیں نہ مانتی تھیں، وجود میں کوئی ایمان نہیں تھا، ان کو بٹھا دیا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی، کچھ پھل دے دیے، کہا جب میں کہوں تو پھلوں کو کاٹنا۔ کہنے لگی یہ کون سی بڑی بات ہے، جب کہو گی تو ہم پھلوں کو کاٹیں گی۔ اب قرآن کی آیت کہتی ہے، یہاں جناب یوسف کو اشارہ کیا، جیسے اللہ کے نبی کا نور باہر آیا، جیسے حسن یوسف کو دیکھا، جیسے نبی خدا کے نور کو دیکھا، جیسے یوسف کے جمال کو دیکھا، یوسف کے جلال کو دیکھا، مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہیں چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔